السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سعود الشريم اور شیخ عبد الرحمن السديس. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. دو عظیم آوازیں، ایک مقدس سفر. یہ مکہ مکرمہ ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں رحمتیں اترتی ہیں، جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل پگھل جاتے ہیں. اور اسی مقدس سرزمین پر کچھ آوازیں ایسی ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر رہتی دنیا تک دلوں کو سکون بخشتی رہیں گی. یہ صرف آوازیں نہیں، یہ ایمان کی سرگوشیاں ہیں، یہ قرآن کریم کی گونج ہے، یہ روحوں کو جھنجھوڑ دینے والے الفاظ ہیں. یہ ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ سعود الشریم. یہ 1983 کا سال تھا جب ایک نوجوان قاری شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز نے حرم مکی کی فضا میں گونجنا شروع کیا. ان کی تلاوت میں ایسا جوش، ایسی روانی اور ایسا درد تھا کہ ہر سننے والا اپنی جگہ ساکت ہو جاتا، ہر دل تڑپ اٹھتا اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی. پھر 1991 میں شیخ سعود الشریم کا انتخاب ہوا اور یہ مسجد الحرام کے امام مقرر کیے گئے. ان کی آواز میں ایک الگ ہی سحر تھا، ٹھہراؤ، گہرائی، سکون، جیسے کوئی نرم لہریں ساحل پر آہستہ آہستہ آ کر بوسہ دے رہی ہوں، جیسے دل کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہو. یہ وہ لمحہ تھا جب دو عظیم آوازیں ایک مقدس مشن کے لیے اکٹھی ہوئیں. ایک طرف شیخ سدیس کی جذباتی، پرجوش اور بھرپور تلاوت، اور دوسری طرف شیخ شریم کی پرسکون، گہری اور باوقار قرات. یہ امتزاج کسی معجزے سے کم نہ تھا. ایک ساتھ، ایک صدا، ایک مکمل روحانی تجربہ. یہ دونوں جب ایک ساتھ نماز پڑھاتے تو مسجد الحرام کی فضا نور میں ڈھل جاتی، خانہ کعبہ کی دیواریں جیسے جھوم اٹھتیں اور لاکھوں نمازیوں پر ایک کیف طاری ہو جاتا. شیخ سدیس جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو ایسا لگتا جیسے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی چادر میں لپیٹ رہا ہے، جیسے آسمان سے محبت کی بارش برس رہی ہے. اور جب شیخ شریم حمد باری تعالیٰ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دل کے اندر کوئی مقدس روشنی اتار دی ہو، جیسے سکون کے دروازے کھل گئے ہوں، جیسے کوئی صدیوں سے بھٹکی ہوئی روح آخرکار اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو. رمضان المبارک کی وہ راتیں جو آج بھی یادوں میں زندہ ہیں، یہ رمضان المبارک کی تاک راتیں، مبارک لمحات جب ہر دل اللہ کے حضور جھکا ہوتا، جب ہر آنکھ اشکبار ہوتی اور جب ہر زبان پر توبہ کے الفاظ ہوتے. تکمیل قرآن کی رات. یہ رات مسجد الحرام میں کسی قیامت سے کم نہ ہوتی. لاکھوں لوگ کعبہ کے گرد جمع ہوتے، امام حرم کی زبان سے قرآن کریم کے آخری الفاظ بلند ہوتے اور پورا مجمع رونا شروع کر دیتا. شیخ شریم کی سوز بھری تلاوت ختم ہوتی اور پھر شیخ السدیس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. یہ دعا، عاجزی، گریہ وزاری، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے لاکھوں انسانوں کا ایک ساتھ سسکنا. ایسے لگتا ہے جیسے دنیا تھم گئی ہو، جیسے فرشتے بھی اس لمحے آسمان سے جھانک رہے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے جنت کے دروازے کھول چکا ہو. یہ دونوں صرف قرآن کے قاری نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حقیقی رہنما تھے. شیخ السدیس نے اپنے خطبات میں ہمیشہ امت کو اتحاد، بھائی چارے اور دین کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی، جبکہ شیخ الشریم اپنی شاندار علمی قابلیت کے ساتھ ہمیشہ امت کے درد کو اپنی پرسوز آواز میں بیان کرتے رہے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے لاکھوں دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کی
وہ آوازیں ہیں جن کے ذریعے بے شمار لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا، وہ ہستیاں جن کی تلاوت نے نہ جانے کتنے گناہ گاروں کو نیکی کی طرف پلٹا دیا۔ یہ آوازیں، یہ لمحات، یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی رات کے کسی پہر حرم مکی کی پرانی تلاوتیں سنے تو وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہی دل کانپ اٹھتا ہے، وہی سکون دل میں اترتا ہے۔ یہ محض دو امام نہیں، یہ عشق قرآن کے دو چراغ ہیں، یہ امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکنیں ہیں، یہ وہ روشنی ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔